ہم اللہ کے لیے نہیں جی رہے۔ کلمہ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے، جو ہمارا پڑھا ہوا کلمہ ہے وہ روایتی ہے۔ ماں باپ نے ہمیں بغیر سوچے سمجھے کلمہ پڑھا دیا، ان کو خود بھی معلوم نہیں تھا کلمے کا مطلب، ورنہ وہ ہمیں بتاتے۔ یہ آباء و اجداد پرستی جو ہے صدیوں سے چلی آ رہی، ہم صرف روایات کے غلام ہیں، روایات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہندو گھرانے میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ہندو ہی رہتا ہے، قادیانی کے گھر اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ قادیانی بن کر جوان ہو رہا ہے، کوئی بھی نہیں سوچتا سمیت ہمارے، ہم بھی اپنے دین سے واقف نہیں ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع منافق کی علامات۔ دیکھیں، میں منافق کی علامات بیان کر رہا تھا کہ پہلی علامت تو یہ ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرے۔ تو بہرحال اس کو آپ دیکھیں، یعنی مبالغہ آرائی سے میں کام نہیں لیتا اور نہ یہ میرے لیے مناسب ہے، یعنی جو بات حقیقت نہیں ہے وہ میں حقیقت بیان کر کے آپ کے سامنے بیان کروں، اللہ تعالیٰ کی میں پناہ میں آتا ہوں اس بات سے۔ منافق کی 3 علامات ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ یہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہوا ہے، دراصل ہم کلمے کے مطلب سے آگاہ بھی نہیں ہیں، اس کی حقیقت اور اس کے تقاضوں سے ہم آگاہ بھی نہیں ہیں۔ ہم تو ظاہر کے لیے زندہ ہیں اور ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، ہماری زندگی ظاہر کے لیے ہے، ہم اللہ کے لیے نہیں جی رہے۔ کلمہ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے، جو ہمارا پڑھا ہوا کلمہ ہے وہ روایتی ہے۔ ماں باپ نے ہمیں بغیر سوچے سمجھے کلمہ پڑھا دیا، ان کو خود بھی معلوم نہیں تھا کلمے کا مطلب، ورنہ وہ ہمیں بتاتے۔ یہ آباء و اجداد پرستی جو ہے صدیوں سے چلی آ رہی ہے، ہم صرف روایات کے غلام ہیں، روایات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہندو گھرانے میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ہندو ہی رہتا ہے، قادیانی کے گھر اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ قادیانی بن کر جوان ہو رہا ہے، کوئی بھی نہیں سوچتا سمیت ہمارے، ہم بھی اپنے دین سے واقف نہیں ہیں۔ بہرحال میں منافق کی علامات بیان کروں۔ دیکھیں، 3 علامات ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ آج اگر آپ اپنی نماز کو دیکھیں تو آذان بھی جھوٹی ہے، یعنی جھوٹ بولتے ہیں آذان جب کہتے ہیں، اور نماز بھی جھوٹی ہے۔ اللہ اکبر آپ کہتے ہیں نا، تکبیر تحریمہ کرتے، دراصل وہ ایک جھوٹ ہے۔ آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا صراط المستقیم، سیدھا راستہ تو آپ جانتے بھی نہیں ہیں کہ ہے کیا، اور نہ اللہ کی ہم بندگی کرتے ہیں، نہ اللہ سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ بہرحال میں یہی بات کہہ رہا تھا مختصر طور پہ، ہماری زندگی کی بنیاد جھوٹ پہ ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو جھوٹ بولے۔ وعدہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ شہادت ہے، کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دراصل یہ ایک وعدہ ہے جو ایک انسان اسلام قبول کرتے ہوئے اپنے دل و جان سے یہ کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ ایک وعدہ ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک انسان مسلمان ہوتا ہے تو دراصل اللہ سے وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں صرف اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکاؤں گا اور محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ یہ کلمہ طیبہ کا مطلب ہے، لیکن عملی طور پہ ہمارا معبود اللہ نہیں ہے۔ وعدہ خلافی ہم کرتے ہیں، کیسے کہ ہم نے اپنے نفس کو، خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے اور گزارنا چاہتا ہے، اس پر اس کا اصرار ہے۔ کوئی شخص اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے پر 100% آمادہ نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم جو دین کے کام کر رہے ہیں یہ تو ایک تو روایات ہیں۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، آپ نے روزے رکھنے شروع کر دیے بھوک پیاس کے، آپ تو روزے کے مقصد سے بھی غافل ہیں۔ نمازیں روایتی طور پہ آپ پڑھ رہے ہیں، 5 نمازیں اگر آپ پڑھ رہے ہیں، یہ روایات ہیں۔ آپ نماز
ایک تو نماز جھوٹی ہے، پھر نماز کے مقصد سے آپ غافل ہیں، تو سورہ معون میں جو لوگ ریاکار ہیں اور نماز ہیں وہ جہنمی ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ ہماری تو ساری زندگی ریاکاری پر ہے، ہماری زندگی میں للہیت ہے ہی نہیں شروع سے۔ دیکھیں جب آپ منزل بھٹک جائیں، اللہ کی بجائے دنیا کو منزل بنا لیں، تو آپ ایک بھٹکے ہوئے انسان ہیں، آپ وعدہ خلاف ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو جو وعدہ آپ نے کیا ہے وہ آپ کا عمل اس کے خلاف، عمل آپ کا اس کے خلاف ہے۔ آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ نہ آپ کی منزل ہے، نہ آپ کا معبود ہے، نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے۔ تو دو باتیں ہو گئیں، بات کرے تو جھوٹ بولے منافق، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرے۔ امانت کیا ہے؟ ان عرضنا الامانت، میں نے امانت کو پیش کیا، وہ آیت پوری پڑھ لیں۔ بہرحال یہ زندگی ایک امانت ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اس کا مالک حقیقی طور پر کون ہے؟ مجھے آپ بتائیے، کیا آپ نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے یا اللہ نے بنایا ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ خالق ہے میرا۔ ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں بچے کی تخلیق کون کرتا ہے؟ ظاہر ہے اللہ۔ اس کی تصویر گری کون کرتا ہے؟ شہر کی یعنی شباہت اور چہرے کے خد و خال کون بناتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ۔ تو یہ زندگی ایک امانت ہے اور ہم امانت دار ہیں۔ ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم امانت میں خیانت نہ کریں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو اختیار دیا ہے، تھوڑی سی توجہ اگر آپ کی میری طرف ہو تو امانت یہ ہے، یعنی خیانت سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو جو اختیار، جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ اسے واپس اللہ کو لوٹا دیں۔ جو امانت ہے یہ اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ پر بیچ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ڈیل بنائی ہوئی ہے، اللہ سے ڈیل کر لیں، مال و جان کا سودا کر لیں، عوض میں آپ کے لیے جنت ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ بہرحال میں امانت کی بات کر رہا ہوں تاکہ تینوں علامات کا تذکرہ ہو جائے۔ دیکھیں امانت، ہر چیز امانت ہے۔ ہم یہاں مالک بن بیٹھے ہیں، آپ دیکھ لیں آپ کی میں آپ پر کس قدر حاوی ہے۔ آپ کی ذاتی حیثیت، اپنا سٹیٹس، اپنی شکل، آپ کا اپنا ایک رکھ رکھاؤ ہے، اپنا ایک انداز ہے، اپنی مرضی ہے، اور آپ کی اپنی ایک میں ہے جس کو آپ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن قربانی کیا ہے کہ آپ یہ امانت واپس کر دیں اللہ کو اور اس کے رسول کو۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلہا۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ امانت کو اس کے مالک کے حوالے کر دو۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے آپ اس کو، یعنی آپ مالک تو بن بیٹھے ہیں لیکن حقیقت میں آپ کے پاس یہ، آپ اس کے مالک نہیں ہیں، آپ امانت کے طور پہ اللہ تعالیٰ، زندگی امانت ہے، ہر چیز امانت ہے، اختیار امانت ہے، ہمارے پاس جو قوتیں ہیں، سماعت، بصارت وغیرہ، یہ ساری امانات ہیں، اللہ کی ہیں۔ لیکن کامیابی اس میں یہ ہے کہ آپ اس میں خیانت نہ کریں۔ ہم بہت بڑے خائن ہیں، ہم زندگی، یعنی ان سب چیزوں کو ہم نے اپنی ملکیت میں لے لیا ہے۔ مال، جان، اولاد، میرے بچے ہیں، میری اولاد ہے، میرا گھر ہے، میرا کاروبار ہے، میری دکان ہے، میں عہدے دار ہوں، میرا عہدہ ہے، میں آپ کی تو میں ہی نہیں ختم ہوتی، ہر جگہ آپ کی میں ہے، ہر جگہ آپ کا اپنا مزاج ہے، اپنی ایک خواہش ہے، اپنی ایک امنگ ہے۔ تو یہ تو دیکھیں امانت میں خیانت ہے۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ دراصل امانت میں خیانت ہے۔ ہمیں اس امانت کو واپس کر دینا چاہیے تھا۔
اللہ کو، یعنی مال اور جان، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یا دوسری جگہ ہے تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ تو دراصل یہ اختیار جو ہے، جو ہم نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیں، اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں، تو یہ جس کی امانت ہے اس کو واپس کر دیں۔ زندگی میں اپنا اختیار نہ استعمال کریں، اللہ کی مرضی اور اللہ کے لیے جینا سیکھ لیں، اللہ ہی کے لیے جئیں تو آپ کامیاب ہوں گے۔ لیکن اگر آپ خیانت والے بن گئے، زندگی کو اپنا سمجھ لیا، دیکھیں یہ باتیں جو ہیں یہ سوچنے کی ہیں، یہ ساری باتیں جو میں آپ کو کر رہا ہوں اس پر آپ سوچیں ضرور۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔